میری بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ چلو آپ لوگوں کی مثال دے دیتا ہوں، یہ تو ہو گئی علمی مثال۔ دنیاوی اعتبار سے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ جو ہے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں بینک میں، آپ کا اکاؤنٹ ہے 10,000 روپے کا، 5,000 روپے کا، 3,000 روپے کا، اور جو ہے ایک شخص کا اکاؤنٹ ہے جس میں 1 کروڑ روپے ہیں، ایک شخص کا اکاؤنٹ ہے جس کے اس میں 2 کروڑ ہیں، جس کے اس میں 10 کروڑ ہے، کسی کے اس میں 50، کسی کے 60، کسی کے 100 کروڑ بھی ہیں، 100 کروڑ والے بھی ہیں، 1000 کروڑ والے بھی ہیں، 2000 کروڑ والے بھی ہیں۔ لیکن جو ہے جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو بینک والوں کی طرف سے اکاؤنٹ ہولڈرز کی ایک لسٹ نکالی جاتی ہے، اس میں جہاں 10 کروڑ والے کا نام ہوگا وہاں پر 0 بیلنس والے کا بھی، بولو نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سالانہ جو لسٹ نکلتی ہے ہر سال بینک ہولڈرز کی جو لسٹ نکلتی ہے اس کے اندر آپ کا نام نیچے ہی صحیح لیکن آئے گا۔ جب ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لسٹ میں نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ ولی بننا چاہتا ہے۔ اگر محنت کر کے اپنا اکاؤنٹ سیٹل کرے گا اور بڑھائے گا تو بڑے درجے پر پہنچے گا، نہیں تو کم از کم نام تو ہوگا نا ولیوں کی لسٹ میں۔ ارے بولو، اس سے آسان طریقہ کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو؟ بہترین طریقہ ہم بتا رہے ہیں، سن لو، سمجھ لو، عمل کر لو، فائدہ اٹھا لو، ولیوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھا لو۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کے لیے بہت سارے پروسیس ہیں، اس میں سے سب سے پہلے اپنے فقر کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے کیا پہچاننا ہے؟ میں فقیر ہوں، اللہ غنی ہے، میں بھیک منگا ہوں، اللہ دینے والے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی اگر ہمیں اچھی طریقے سے، جو کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھ کے سنا دی تھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ هو الغنی، بس وہی ایک اللہ ہے جو غنی ہے۔ تو جب ہم اپنے فقر کو سمجھیں گے، یہ ہمارا نہیں ہے ان کا ہے سمجھیں گے، تو اس سے ہمارے کو فقیر اللہ کا درجہ مل جائے گا۔ کیا مل جائے گا؟ فقیر اللہ بننے کا درجہ مل جائے گا اپنے کو۔ اب یہ پروسیس ہے کہ ولایت کے راستے میں آپ یہ پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ چکے ہیں، ولایت کے راستے میں پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھ چکے ہیں۔ اس راستے میں آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جب آپ کو اپنا فقر سمجھ میں آ گیا، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو، سب بولو نا، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا۔ ان کی چیزیں ہیں، انہوں بولے جیسا استعمال کر لو، قصہ ختم۔ اگر آپ یہ فقر کو سمجھ گئے کہ یہ ان کی دی ہوئی ہے، میری نہیں ہے، تو یہ فقیر اللہ بن گئے۔ ان چیزوں کو ویسا استعمال کر لیے جیسا انہوں بولے، یعنی آنکھ سے جہاں دیکھنے کے لیے بولے وہاں دیکھیں، جہاں نہ دیکھنے کے لیے بولے وہاں نہ دیکھیں، کان سے جہاں سننے کے لیے بولے وہاں سنیں، جہاں نہ سننے کے لیے بولے وہاں نہ سنیں، زبان سے جہاں بولنے کے لیے بولیں، جہاں نہ بولنے کے لیے کہیں وہاں رک جائیں، اور جب ہاتھ اور پاؤں کو کہیں کہ یہاں پر ہلاؤ یہاں نہ ہلاؤ تو وہاں پر ویسا کر لیں، تو آپ جو ہے فقیر اللہ سے نکل کر امین اللہ بن جاتے ہیں۔ فقیر اللہ سے نکل کر کیا بن جاتے ہیں؟ امین اللہ، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانتوں کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے امانتوں کو صحیح استعمال کرنے والے کو امین اللہ بولا جاتا ہے، فقر کے سمجھنے والے کو فقیر اللہ بولا جاتا ہے۔ یہ چیزاں میرے نہیں ہیں ان کے ہیں، یہ سمجھ گیا تو فقر سمجھ میں آ گیا، اور اگر ان کے ہیں تو پھر ان کے کہے مطابق استعمال ہو، انہوں جیسا بولے ویسا استعمال ہو، تو پھر یہ آدمی فقیر اللہ سے نکل کر امین اللہ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ امین اللہ کی کیٹیگری میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقر اس سے چھوٹ گیا، فقر وابستہ رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر نرسری میں ہم ABCD پڑھتے ہیں تو LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ 6 7 8 9 10 میں ضرورت نہیں ہے الفابیٹ کی؟ ارے بولو نا، ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی درجے فقر کو سے پار ہونے کے باوجود بھی درجے فقر کی ضرورت ہوتی ہے۔ امین اللہ بن تو جاتا ہے لیکن فقر کے استحضار کے ساتھ بنے۔ امین اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی دی ہوئی چیزیں ہیں ہر اس چیز کا استعمال اس کے کہے مطابق استعمال کیا جائے تو پھر وہ اپنی دی ہوئی امانتوں کا صحیح استعمال کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس کو فقیر اللہ سے اٹھ کر کے دوسرا درجہ ملتا ہے امین اللہ کا۔ امین اللہ کے درجے پر وہ پہنچ جاتا ہے، یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے، یہ ولایت کا
अमीन अल्लाह बन जाता है। उसके बाद में इंसान जो है जब अपने अमानतों को सही इस्तेमाल करते हुए उस पर इस्तिकामत के साथ कायम रहता है, इस्तिकामत के साथ उसके ऊपर जम जाता है और जो है ईमानदार भी हो गया और अमल सालेह भी करने लगा और उस पर इस्तिकामत से भी रह रहा है तो फिर वो इंसान अमीनुल्लाह से निकलकर वलीउल्लाह और खलीफतुल्लाह बन जाता है। वलीउल्लाह खलीफतुल्लाह बन जाता है। फ़क्र में क्या था? अपनी फ़कीरी का इस्तेहज़ार रखना कि ये मेरे नहीं हैं, अल्लाह के हैं। समझ में आ गया? ये फ़क्र है। अमानत क्या है? अल्लाह की दी हुई है, इसलिए अल्लाह के कहे मुताबिक इस्तेमाल होंगी। तो काम अमीनुल्लाह का काम क्या है? अल्लाह ताला की दी हुई अमानतों का जैसा उन्होंने बोले वैसा इस्तेमाल करना, ये अमीनुल्लाह कहलाता है। तीसरा दर्जा है वलीउल्लाह का। इसका काम क्या है? वलीउल्लाह जब ये बन जाता है तो फिर इसका काम ये होता है कि कुरान पाक उसके बारे में कहता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, बोलो ना, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह का वली है हर वो आदमी जो ईमान वाला है। अल्लाह का वली है वो आदमी जो ईमान वाला है। उसका प्रोजेक्ट भी बता दिया, उसका काम भी बता दिया। उसका काम क्या है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, लोगों को जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। जुल्मत बोले तो अंधेरे से निकाल के उजाले में लाना, शिर्क से निकाल कर इस्लाम की तरफ लाता है, कुफ्र से निकाल कर ईमान की तरफ लाता है, बिदआत से निकाल कर सुन्नतों की तरफ लाता है, खुराफात और रसूम और रिवाज से निकाल कर तरीक़े नबवी पर लाता है। तो फिर वो इंसान अल्लाह का वली है, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। लोग मानो न को मानो लेकिन हम लोगों का एक हिंदुस्तान का अलमिया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक अलमिया है। अलमिया कहते हैं ऐसे वाक़े को जो है बड़ी दुख भरी दास्तान है कि हम लोगों ने अल्लाह का वली बस उसको समझा हुआ है जो इस दुनिया से चला जाए। अपने पास मस्ट है, तुम अल्लाह के वली बनना चाह रहे तो मर जाओ तुम कुत्ते भी रहे तो तुम्हारे ऊपर चादर आ जाती। मेरी बात नहीं समझे? ये तौहीन औलिया है, ये औलिया की तौहीन है, ये औलिया की तौहीन है। मेरी बात आप समझ रहे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस किस्म के जितने अजम के जितने इलाके हैं वहाँ पर ये सबसे बड़ा मसला है कि इंसान जब तक मर नहीं जाता उसको वली नहीं समझते। मैं एक मरतबा हमारे वालिद साहब से पूछा तो उन्होंने दिए सो जवाब है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे वालिद साहब हज़रत शाह कमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहू से मैंने पूछा, हज़रत अल्लाह तबारक व तआला, एक मरतबा हम लोग कश्मीर गए थे, हज़रत के साथ बयान था हज़रत का, तो हज़रत को इतना चाहने वाले लोगों की भीड़ भाड़ थी कि लोग हज़रत से मुसाफा नहीं कर सकते थे। तो अपनी चादरों को जो है एक चादर को दूसरी चादर से, दूसरी चादर को तीसरी चादर से बांध कर घरों के ऊपर खड़े होकर हज़रत की कार को ऐसा टच करके उसको आंखों से लगाते। जब मैंने इतनी कदर मंजिलत उनकी वहाँ पर देखी तो मैंने पूछा, हज़रत इतना लोग आपके दीवाने हैं, लाखों करोड़ों लोग आपके मुरीदीन में से हैं, लेकिन ये आपके आस पड़ोस के जो है करीब के मोहल्ले के इधर के उधर के लोग आपसे वाकिफ़ ही नहीं हैं, आपको वली क्यों नहीं समझते? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान की दौलत से भी नवाजा, अमल सालेह की दौलत से भी नवाजा, आपके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है। तो हज़रत ने कहा, बेटे ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, ये बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि जब तक मर नहीं जाते वली कोई समझने को तैयार नहीं है। इंसान ये समझता है कि जब तक मर न जाए वली बन ही नहीं सकता। मेरी बात आप समझ गए? लेकिन अल्लाह के यहाँ कुरान में ऐसा कानून नहीं है। अल्लाह फरमा रहे अल्लाह का वली है वो आदमी जो ईमान वाला है। अल्लाह का वली है वो आदमी जो ईमान वाला है। उसके साथ साथ उसका प्रोसीजर और उसका काम भी बता दिया। उसका काम ये है कि वो लोगों को जुल्मतों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, जुल्मतों से निकाल कर रोशनी। ये दो चीज़ें किसी के अंदर है तो आप समझ जाइए कि वो अल्लाह का वली है। उसके बाद में ज़्यादा घुसने पिटने की ज़रूरत नहीं है। ये दो चीज़ें है तो बस अल्लाह का वली है। लेकिन मसला ये है, ईमान वाले होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। ईमान वाले होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। ईमान बोले तो अब लोग ये क्या समझते हैं, इसका ताल्लुक़ बस खाली
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ایمان کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کا تعلق صرف کلمے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کلمہ تو لازم ہے اس کے اندر، لیکن صرف کلمے کی بنیاد پر ایمان والا ہونا یہ ضروری نہیں۔ ایمان والا کہتے ہیں ہر چیز میں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایمانداری آ جانا ہے۔ بال رسول اللہ کے طریقے پر رہنا، کھال رسول اللہ کے طریقے پر رہنا، آنکھیں رسول اللہ کے حکم کے جو ہے طریقے پر رہنا، کان حضور کے طریقے پر رہنا، زبان حضور کے طریقے پر رہنا، کھا رہے سو کھانا حضور کے طریقے پر رہنا، پی رہے سو پانی حضور کے طریقے پر رہنا، چل رہے سو چال حضور کے طریقے پر رہنا، بیٹھ رہے سو بیٹھک حضور کے طریقے پر رہنا، اٹھ رہے سو اٹھنا آپ کا رسول اللہ کے طریقے پر رہنا، یعنی آپ کی آنکھ، کان، بال، زبان، اعضاء و جوارے، کپڑے لتے، جسم سے متعلقہ چیزیں، ہر چیز ایماندار ہو جانا، اس کو ایمان والا بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے سے متعلقہ فون بھی ایماندار ہو جانا۔ فون بھی ایماندار ہوتا کیا؟ آج تک نہیں سنے ہوں گے، نہیں، لیکن ہوتا۔ اگر آپ اس کا استعمال ویسے کر رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے، تو پھر آپ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایماندار ہیں۔ اگر آپ اس کا استعمال گندی فلموں کے لیے، فحش فلموں کے لیے، گندے گانوں کے لیے، غلط کاموں کے واسطے، عاشقیاں کرنے کے لیے، معاشقے کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے سب اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ بھی ایمان والے نہیں ہوئے، نہ آپ کا فون ایمان والا ہوا۔ اپنا فون بھی پاک صاف رہنا۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنا فون نکال کر ٹیبل پہ رکھ سکے؟ ایمان ظاہر ہونے کا مقام یہ ہے۔ ایمان ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ ہم اپنا فون 10 منٹ کسی کے ہاتھ میں چلے گئے تو ہماری بے چینی بے قراری دیکھنے والی رہتی ہے، کیا کون سا راز کھل جاتا ہے کہ بیگم اٹھا لی تو برداشت نہیں ہوتا۔ میں بولا نا تمہارے کو فون ہاتھ نہیں لگانا ہو، کائی کو کرنا میں ایسے کام جس سے چھپانے کی نوبت آئے، الٹے حرکتیں کرنا، کہیں مصیبت مول لینا کہیں۔ پاسورڈ ایسے پاسورڈ وہ سمجھتے بہت بڑا کمال ہے، سمجھتے ڈگ 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 کیا کہ نقطوں پہ نقطے ملاتے ہیں رہتا انہیں۔ ارے اتنا ہارڈ کہیں کو ڈالا بابا بولے تو اتنے غلیظ کام رہتے اس کے اندر۔ بندوں سے چھپا لیں گا، اللہ سے کیسا چھپاتا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نہیں پڑھا آپ نے قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت سے باخبر ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دل میں چلنے والے خیال سے باخبر ہے؟ نہیں پڑھا ہم نے، نہیں سنا اللہ والوں سے، علماء سے، اہل اللہ سے، حفاظ اور مولویوں سے آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے یہ بھی نہیں سنا کہ وہ کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے قدموں کے نشان کو دیکھتا ہے؟ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ کے اس پیٹرن کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فون سے باخبر نہیں ہے؟ تو فون ایماندار ہونا، بات یہاں سے نکلی تھی نا، فون کیا ہونا؟ ایماندار ہونا۔ دم رہنا، 10 کے سامنے فون رکھو بولے تو رکھ سکنا۔ آج ہم میں سے کسی کا فون ایماندار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ہم پریشان پھرتے ہیں۔ اگر 10 سے 15 منٹ کسی کے ہاتھ کو فون لگ جائے، انسان بلبلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، قسم پرسی کی حالت میں آ جاتا ہے، بوران پھر رہا ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ وہ تو بیگم فون چیک کر رہی۔ کون فون چیک کر رہے؟ بولو نا، بیگم فون چیک کر رہے۔ اگر آپ نے الٹے سیدھے کارنامے انجام نہ دیے ہوتے نا تو ڈر کی کیا ضرورت تھی؟ اطمینان سے آپ اپنا فون دے دیتے، بلکہ بیگم سے کہتے کہ بھائی تم ہی اٹھا لو، دیکھو بھائی کون ہے کیا ہے، خالی زیڈ لکھا ہوا ہے، خالی ایس لکھا ہوا ہے۔ یہ مول صاحب کو سب باتیں کیسا معلوم بول کے نہ کو سوچو، میں تم لوگ اچھے لوگ ہیں، میں بڑا بدماش ہوں۔ تم لوگ بہت شریف لوگ ہیں، تم لوگ، میں بہت بڑا بدماش ہوں۔
تو عزیزوں اپنے سے وابستہ چیزوں کو بھی ایماندار بناؤ. آپ کے کپڑے ایماندار ہونا، آپ کا لباس ایماندار ہونا، آپ کا چہرہ ایماندار ہونا، آپ کے بال ایماندار ہونا. گھگوں کے سر کا پتہ نہیں، وہ سوروں کے سر، میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، لیکن ہوتا ایسا ہے. بولنا نہیں چاہیے مجھے الفاظ میں، لیکن آپ دیکھ لیجئے، میں غلط بات نہیں بول رہا ہوں. جنگلی سور کے جو سر پہ کھڑے ہوئے بالا رہتے نا، ایسے کانٹے رہتے اس کے اوپر، وہ ایسا کھڑا کر لے رہے ہیں، اس میں انگار کہتے اوپر سے لال کر کے انگار کے سر کے یہ لمبے بالا رکھ لے کے ایسا کھڑا رکھ لے. کس کو ڈچے مارنا ہے جا کے نہیں معلوم. کیا کر لیا ہم لوگوں نے؟ نمونہ دکھتے رہتا بیچارہ. اچھا سب نمونہ دکھ رہا بول کے دیکھتے نا، انہیں کیا سمجھتا؟ اینڈ سدھر دیکھ رہے میں تو اینڈ سم دکھ رہا ہوں. اب یہ مجھ کو کیسا معلوم بول کے نہ کو سمجھو. میں پہلے ہی بول دیا کہ میں بڑا بدماش ہوں. یہ کھڑے والا رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے جو ہے نا ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، ادھر سے ایک ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. کبھی سنت بول کے جو ہے نا زلفہ نہیں رکھا، لیکن وہ کون کی کہتے ایکٹر جو ہے ناچنے گانے والا بیچارہ، کیا نام ہے اس کا، ایک مسلمان کوئی ایکٹر ہے، اللہ ہدایت دے اس کو بھی، دعائیں کر سکتے ہیں ہم، کیا کر سکتے ہیں. انہیں کہتے ہیں ایسا 20 کی مانگ نکال کے دونوں بالوں کو کہتے ہیں یہاں تک چھوڑ لیا کرتے، گالوں تک. اب ہمارے بچے دیوان ہو گئے سر کا، پورے کے پورے بچوں کو دیکھے 1000 مرتبہ ملسا بولے ہوں گے ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہن رہے ہوں تو کون بھی نہیں پہنتے. انہیں ایک بار کیا ٹخنے سے پیجامہ اوپر پہنا کی ہے سو گھر کے پیٹا کاٹ لیے، جنساں کاٹ لیے. کئی کو بولے تو ہمارے سرکار، ہم کس کے دیوانے ہیں؟ ہم کس کے عاشق ہونا چاہیے تھا؟ ہم کس کے عاشق بن رہے ہیں؟ اب ایسا کریں گے تو ولی بنیں گے کیا؟ مجھے بتاؤ. نہ آپ کا پینٹ ایماندار، نہ آپ کا بشرٹ ایماندار، نہ آپ کا لباس ایماندار، نہ آپ کا چہرہ ایماندار، نہ بال ایماندار. وہ ایک اور ایک بیچ میں ایک آیا تھا، جس کو دیکھو یا پورے بالا کٹا لے رہا ہے، یہاں سے لکیر مار لے کے آ جا رہا. کیا بولے؟ گجنی گدے. کئی کی مصیبت ہے وہ. اچھا نمونے پہ نمونہ پورے بچے وہی کر رہے ہیں. جس کو دیکھو جو ہے نا جا رہا پورے بالا مڑا دیا، وہ ایک لکیر کہتے کان کے پاس سے گردن تک پورا پیچھے تک جو ہے نا ایسا جٹا جٹ مار لے کے آ گئے. اپن ان کے فالوورز ہیں کیا؟ ان کے عاشق ہیں اپن؟ حضور کے غلاموں کو یہ زیبا دیتا ہے کیا؟ حضور کا غلام تو وہ ہے جو حضور کے اخلاق میں ڈھل جائے، حضور کے اعمال میں ڈھل جائے، ان کے کردار میں ڈھل جائے، ان کی گفتار میں ڈھل جائے، ان کے چلنے کا انداز. دیکھو موٹی بات ہے، جب تم دنیاوی اعتبار سے اس کو چاہتے ہو تو تم اس کے طریقے کو اپناتے ہو. موٹی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا. آپ جو ہے ایکٹر کے بالوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. جب محبت کا مطلب آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ میں اس کا فالوور ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں اس کو لائک کرنے والا ہوں، تو انہیں جیسے بال رکھا میں ویسے بال رکھ رہا ہوں، انہیں جیسا کپڑا پہنا میں ویسے کپڑے پہن رہا ہوں، انہیں جیسا لباس پہنا میں ویسے لباس پہن رہا ہوں، انہیں جیسا عینک لگایا میں ویسا عینک لگا رہا ہوں. تو مطلب آپ کو بھی یہ واضح ہے، معلوم ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کا طریقہ اپناتے ہیں. تو کیا ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے؟ یہی سمجھنا چاہیے. کیا ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے؟ تو پھر اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو پھر ہم حضور کی نقل کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا داروں کی تو کر رہے ہیں، لیکن حضور کی نقل کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ؟ معلوم یہ ہوا کہ اندرون میں ابھی محبت آئی نہیں ہے حضور کی. زبانی جمع خرچ ہے، بول لینے کے لیے، ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی محبت ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت اتری نہیں ہے. جیسا اترنے کا حق ہے ویسا نہیں اتری. اگر ہوتی تو جیسے تم اس کو فالو کر رہے ہو نبی کو فالو کرتے تھے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ولی بننا ہے تو ایماندار ہونا پڑے گا. جسم کے کپڑے بھی بولو، سب بولو جلدی جلدی بولو. جسم کے کپڑے بھی ایماندار، آنکھیں بھی، کان بھی، زبان بھی، دل بھی، دماغ بھی، ہاتھ پاؤں بھی، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا،
ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بازار جانا، ہمارا بازار سے واپس آنا، ہمارا مسجد میں جانا، ہمارا مسجد سے نکلنا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، قرآن پاک میں اس کو کہا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک میری نمازیں و نسکی اور میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری زندگی اور میری موت بس اللہ کے لیے، میری زندگی اور میری موت سب بولو نا کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو ایماندار جب آدمی بن جاتا ہے اور جو ہے لوگوں، دوسرا کام اس کا پروسیجر میں کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمتوں، خالی خود ایماندار نہیں بننا ہے، دوسرے کو ایماندار بنانا ہے، دوسرے کو ایماندار بنانا ہے۔ اس پروسیس کا نام ہے ولی اللہ۔ کیا بنتے ہیں؟ پہلے فقیر اللہ، بولو فقیر اللہ، پھر امین اللہ، ولی اللہ، پھر خلیفۃ اللہ۔ جب ولی اللہ بن جاتا ہے انسان، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو بزرگان دین اولیاء اللہ اعتماد کر کر کے اس کو بزرگوں کی نسبت اس کو دے دیتے ہیں، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ بزرگوں کی جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت اس کو دے دی جاتی ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یقیناً ہم بے شک بنانے والے ہیں زمین میں ایک خلیفہ، خلیفہ بنانے والے۔ اب خلیفہ کون ہے؟ وہ جو مخلوق کو خالق سے ملا دے، وہ جو مخلوق کو خالق سے ملا دے، وہ جو مملوک کو مالک سے ملا دے، بولو نا، وہ جو مملوک کو مالک سے ملا دے، وہ جو محکوم کو حاکم سے ملا دے، وہ جو محکوم کو حاکم سے ملا دے۔ حاکم کون ہے؟ بولو نا، حاکم کون ہے؟ مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بات سمجھ آگئی؟ وہ جو محکوم کو حاکم سے ملا دے، وہ جو مربوب کو رب سے ملا دے، وہ جو مربوب کو سب بولو نا بھائی، وہ جو مربوب کو رب سے ملا دے، وہ جو عابد کو معبود سے ملا دے، وہ جو عابد کو معبود سے ملا دے، اس کو کہتے ہیں خلیفۃ اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب چاروں سناؤ میرے کو لائن سے، سب سنانا ایک ساتھ، پہلے لائن سے، خاموش ہو جاؤ، لائن سے بولو۔ سمجھ آ گیا؟ سبق پورا یاد ہو گیا؟ پہلے فقیر اللہ بنتا ہے انسان، پھر اس کے بعد امین اللہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد ولی اللہ بنتا ہے، پھر خلیفۃ اللہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک مقام ہے جس کو مقام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ سب سے بڑا مقام ہے ولایت میں، عبداللہ بننا سب سے بڑا مقام ہے۔ لوگ حیرت میں پڑتے ہیں ولی اللہ سے بھی بڑا رہتا ہے کیا بھائی؟ خلیفۃ اللہ سے بھی بڑا رہتا ہے کیا؟ ہاں بالکل، خلیفۃ اللہ سے بھی بڑا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ کلمے میں دیکھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب پڑھو نا بھائی، دوم کلمہ یاد نہیں ہے، پورے پڑھو ایک ساتھ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، یہ عبدہ کیا ہے؟ یہ عبداللہ ہے۔ اس کے بعد کوئی ولایت کا مقام نہیں ہے، اس کے بعد رسالت کا مقام ہے، اس کے بعد ولایت کا مقام ختم۔ اسی لیے عبدہ کے بعد وَرَسُولُهُ کہا گیا۔ رسالت کا اس سے بڑا مقام اگر ہے تو رسالت کا ہے، ولایت کا مقام ختم ہو گیا۔ ولایت کا مقام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ اللہ کی بندگی کو سمجھ جائیں، جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس ہو، اس کو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ولایت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میرے دادا جان حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب دکن سے لوگ آ کر کہتے تھے حضرت یہ بولو، حضرت وہ غیب کی بات بولو، حضرت یہ غیب کی بات بولو۔ حضرت نے کہا کہ غیب دانی کو ولایت سمجھتے ہیں سب عوام۔ غیب دانی بولے تو چھپی ہوئی باتوں کو بتا دیا اگر کوئی انسان، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ولایت سمجھتے ہیں۔
ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا، ارے ان کو پورا معلوم ہے جی، ارے ان کو پورا معلوم ہے جی، بولتے نہیں بولتے؟ حضرت فرماتے ہیں غیب دانی کو ولایت سمجھتے ہیں سب عوام، یعنی عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہے، کوئی اگر غیب دانی کی بات کر رہا تو اس کو ولایت سمجھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں غیب دانی کو ولایت سمجھتے ہیں سب عوام، جانتا ہوں یار کو میری ولایت ہے یہی، جانتا ہوں یار کو، یعنی اللہ کی پہچان ہو گئی مجھے، بس میری ولایت ہی ہے، میں غیب کی خبریں نہیں سناتا، غیب تو اللہ کا خاصہ ہے، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ کے خاصے میں ہاتھ ڈالنے کی ولی کو ضرورت نہیں ہے۔ میری بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ غیب دانی کو ولایت سمجھتے ہیں صبح عوام۔ اگر آپ غیب کی باتیں سننا چاہتے ہیں، طوطے والے کو 5 روپے دیو، پورا کچا چٹا سامنے رکھ دیتا ہوں نیچے، تو طوطے والے بننا چاہ رہے ہیں کیا اپن؟ بولو کل سے بول کے عالمگیر والوں کو ایک طوطا دلا دیں گے تم لوگ، بہت پیسے ان لوگوں نے، سب کو ایک پنجرا، ایک طوطا، تھوڑے کارڈن دے کے بھیج دیں گے۔ غیب دانی کیا ہے؟ یہ ولایت نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر اللہ والوں سے صادر بھی ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات تو اس کو کشف کہتے ہیں، غیب دانی نہیں کہتے، وہ بھی اللہ چاہے تو ہوتی ہے، نہیں چاہے تو نہیں ہوتی ہے۔ کشف و کرامات غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی حوث۔ کشف و کرامات غیر ہیں، یعنی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے وہ۔ کشف و کرامات غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی حوث۔ اللہ ہی بس ہے ہمارے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 20 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سمجھے نہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کشف و کرامات غیر ہیں، حاصل نہ ہو تو غم نہ کر، دل عشق سے آباد رکھ، اللہ بس باقی ہے۔ پھر فرماتے ہیں غیب دانی کو ولایت سمجھتے ہیں سب عوام، جانتا ہوں یار کو میری ولایت ہے یہی۔ اللہ تعالیٰ کو جان لینا یہ سب سے بڑی ولایت ہے۔ میری بات آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ اب اور ایک بات سننا، غور سے سننا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام سے، کعبۃ اللہ سے ہوتے ہوئے، مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے آسمانی دنیا پر بلایا۔ کون سی دنیا پر بلایا؟ آسمانی دنیا پر بلایا، لا خلا ولا ملا کے اوپر، عرش کے اوپر۔ اس سے آگے کیا میں بتاؤں آپ کو کہ جبریل امین بھی سدرہ کے پاس جا کر کے رک گئے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیوں جبریل اپنی دوستی بھول گئے؟ اس کے آگے کیوں نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے آگے ایک جو ہے بال برابر بھی جاؤں گا، ایک بال برابر بھی میں جاؤں گا، تجلی مولا بسوزت پرم، تجلی مولا بسوزت پرم، مولا تعالیٰ کی تجلیات سے میرے سارے بالوں پر جل جائیں گے، خاکستر ہو جاؤں گا میں۔ پھر آپ پراں بولے تو کبوتر کے سمجھیں گے۔ میں نے پرسوں بھی حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ان کی قد و قامت کیا ہے؟ کھڑے ہوتے تو قدم زمین پر اور سر آسمانوں میں ہوتا، اور ایک پر پھیلاتے تو مشرق بھر جاتا، دوسرا پر پھیلاتے تو مغرب بھر جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو 70,000 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ ایسے جبریل امین علیہ السلام کو 70,000 پر ہیں۔ ایسے جو ایک پر پھیلا دے تو مشرق بھر جائے، دوسرا پر پھیلا دے تو مغرب بھر جائے، ایسے پر وہ فرماتے ہیں تجلی مولا بسوزت پرم، کہ میرے مولا تعالیٰ کی تجلیات سے میرے پر جل کر کے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کائنات سے بڑے پر ایک نہیں 70,000 دنیاؤں کو سمیٹنے والی طاقت جن کے اندر ہے، اس دنیا جیسی 70,000 دنیایں اگر ہو تو ان کے پروں کے نیچے آ جائیں گی، جیسے مرغی کے نیچے انڈے آ جاتے ہیں، جیسے مرغی کے نیچے انڈے آ جاتے ہیں، تو اس کے پروں کے بیچ میں پورے انڈوں کو وہ گھیر لیتی ہے۔ ایسے 70,000 دنیایں اگر ہوں تو جبریل امین علیہ السلام اگر اپنے پورے پر پھیلا دیے تو 70,000 دنیایں ان کے پروں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن جب مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لو کہ آقا مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تجلی مولا بسوزت پرم، میرے 70,000 پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑیں گی تو اس کے آگے محبوبہ بس آپ ہی جا سکتے ہیں، کوئی اور جا نہیں سکتا۔
اوپر لا مکان ہے لا زمان ہے، یہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔